بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی ہولناکیہ کے بارے میں تو آپ سب کو علم ہے، آپ لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا۔ قرآن میں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جس میں جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو ذکر فرمایا۔ آخری سپارہ جو بیسیکلی ہے اس میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں ذکر فرمایا۔ قیامت کے بارے میں ذکر ہے، اس کی سزاؤں کے بارے میں ذکر ہے، جہنم کے بارے میں ذکر، جنت کے بارے میں ذکر۔ آخری سپارے میں زیادہ تر ان کی سزاؤں کے بارے میں سب کچھ یہی ہے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں زندگی جو ہے وہ اپنی مرضی سے گزارتا ہے، اور ابھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ آگے جا کے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اس کو کہیں پورے کرنے کے لیے، آپ کی سنتیں جو ہیں، اس سب چیزوں کو انسان چھوڑ کر جو ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارا ہے۔ لیکن جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو پھر انسان کو جب وہ دنیا نظر آتی ہے دوسری، پھر انسان سوچتا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا۔ اور جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا تو وہاں پر بھی جو کافر ہوگا وہ بھی، اور جو ایسے مسلمان ہوں گے جو صرف برائے نام کے تھے، جنہوں نے اپنی مرضی سے زندگیاں گزاری، وہ بھی وہاں پہ کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے اور ہم ان سزاؤں کو نہ دیکھتے، نہ ہم ان سزاؤں کے اندر مبتلا ہوتے۔ کچھ آیتیں میں آپ لوگوں کو قرآن سے بتاتا ہوں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہولناکی ہے، اس کی جو شدت ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا قرآن کی آیات میں سے میں بتاتا ہوں۔ پہلی آیت جو ہے وہ ہے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ جب کافر دیکھیں گے تو وہ یہی کہیں گے۔ اچھا، دوسری آیت ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اب انسان ابھی اس کو کچھ بھی نہیں پتا، وہ صرف اپنی جو مستی ہے، عیاشی ہے، اسی کے اندر جو ہے نا وہ مگن ہے۔ نہ اس کو نماز کا پتہ، نہ اس کو ذکر کا پتہ، نہ اس کو قرآن کا پتہ، نہ اس کو دین کے مسائل کا پتہ، نہ فقہ، کچھ بھی نہیں پتہ اس کو یہاں تک کہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ پاکی ناپاکی پاک کیسے ہونا ہے، اس کو شاید یہ بھی نہیں پتہ ہوگا، اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا جو میں نماز پڑھا ہوں یہ بھی ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو ابھی کیونکہ انسان دنیا کی جو ایک رونقیں ہیں، گلیمر جو زندگی ہے، اس کو دیکھتے دیکھ کے انسان خوش ہو رہا ہے، اس کو مرنا جو ہے نا وہ بھولا ہوا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے نا جب وہ دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ جب اس کو پتہ چلے گا نا کہ میرا نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، جو جنتی ہوگا اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو جہنمی ہوگا اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب اس کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ میرے بائیں ہاتھ میں مجھے نامہ اعمال دیا جا رہا ہے، تو وہاں پر یہ دعا کرے گا کاش کہ یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اب دنیا کے اندر جو انسان دوستی ایسی لگاتا ہے، جو برے دوست ہوتے ہیں، جو نہ خود نیک راستے پہ چلتے ہیں نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں، تو دنیا میں تو ان کے ساتھ بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، گناہوں کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے، گھومنے پھرنے میں، ادھر ادھر جانے میں، جو انسان کی طبیعت جس چیز کی طرف مائل ہوتی ہے انسان وہیں جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب قیامت کا ٹائم ہوگا اور جب پورا میدان ہوگا قیامت کا، تو وہاں پہ پھر انسان کہے گا کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا اور میں اپنی زندگی جو ہے وہ سیدھے راستے پہ گزارتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ اب وہاں پر یہ سارے افسوس ہوں گے، لیکن کیا ہوتا ہے نا، اب یہاں پر بھی جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایسی چیزیں ظاہر کر دیتا ہے جو عام زندگی میں نظر نہیں آتی ہیں، تو اس ٹائم بھی اب انسان کچھ بھی کر لے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب تو پیپر ہی آؤٹ ہو گیا نا۔ اب جب پیپر آؤٹ ہو گیا تو اب کیا فائدہ؟ فائدہ تو تب ہوتا ہے جب اس سے پہلے انسان نے جو ہے نا اس کی پریپریشن کی ہو۔ ابھی ٹائم ہے پریپریشن کرنے کا تو ابھی ہم نہیں کر رہے، لیکن بعد میں جب ٹائم اوور ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نے پریپریشن کرنی تھی نا۔ چلو آپ پوائنٹ دیکھیں آپ، میں آ رہا ہوں۔ تو وہاں پر انسان جو ہے نا پھر یہ سوچتا ہے کہ یار کاش میں نے یہ چیز کی ہوتی، اور مجھے آج یہ افسوس اور شرمندگی نہیں ہوتی، اور وہاں پر انسان پھر اس چیز کے بارے میں نہیں کہتا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں اطاعت کر لیتا، کاش میرے ہاتھ میں نامہ اعمال نہیں دیا جاتا، لیکن وہاں پر پھر یہ چیزیں نہیں سنی جائیں گی۔
ابھی جب تک انسان کے پاس زندگی ہے تو ہر چیز کر سکتا ہے، توبہ بھی کر سکتا ہے، اپنی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن، ذکر، اذکار، اللہ والوں کی صحبت، ہر چیز کر سکتا ہے۔ لیکن جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر وہی اس کے پاس ہوگا جو اس نے زندگی میں کمایا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا، میں آپ کی سنتوں کے پر عمل کر لیتا، میں آپ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل لیتا، تو آج مجھے یہ شرمندگی نہ ہوتی۔ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں۔ اب وہاں پہ وہ کہے گا یا اللہ تو بس مجھے ایک موقع دے دے کہ میں دوبارہ دنیا میں چلے جاؤں اور میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، کہ کوئی ایسی صورت نکل جائے کہ میں دوبارہ جو ہے واپس دنیا میں بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو پوری کریشن کی ہے نا دنیا کی، ہر چیز جو دکھائی ہے یہ اس لیے دکھائی دی کہ بھائی کوئی ایک ایسی ذات ہے جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ اب اس ذات نے جب اس کریشن پوری دنیا کو بنایا تو پھر انسان کو بھی اس نے بنایا۔ اب انسان کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ انسان جو ہے وہ بزنس کرے، گاڑی، بنگلہ، گھر بڑا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، یہ زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا اور آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے لیے، ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کو بھی ترجیح دی، کام کرنے کو بھی فرمایا کہ کام کرو، جس طرح انبیاء نے بھی کی، تجارت کی، کسی نے بکریاں چرائیں، مختلف جو بھی کام کیے۔ تو یہ انسان کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے ضرورت کو جو ہے اپنے لیے سب سے اوپر رکھا ہوا ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے فرض واجب کا درجہ رکھتی ہیں وہ ہم نے نیچے رکھی ہیں۔ تو انسان جو ہے نا صرف دنیا کمانے میں آج لگا ہوا ہے کہ میں سب سے بڑا بن جاؤں، میرے پاس سب سے زیادہ مال آ جائے، میرے پاس سب سے بڑا گھر ہو جائے، میرے پاس سب سے بڑی گاڑی ہو جائے، میرے پاس ہر چیز آ جائے۔ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس دین آ جائے، میرے پاس اللہ والوں کی صحبت مجھے نصیب ہو جائے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا شروع کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا شروع کر دوں۔ یہ چیزیں انسان نہیں کر رہا، کیونکہ دنیا کے اندر وہ اتنا مگن ہے، اس کو دنیا کی محبت اس کے لیے سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آخرت کو، انسان کی نیچر ایسی ہے کہ اس کی فطرت ایسی ہے کہ جو چیز سامنے نظر آتی ہے اس کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، اور جو چیز نظر نہیں آتی اس کی طرف وہ مائل نہیں ہوتا۔ تو دنیا کی جو چیزیں نا وہ اس کو نظر آ رہی ہیں، تو اس لیے اس کی طرف اٹریکٹ زیادہ ہوتا ہے انسان، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو جو نعمتیں رکھی ہیں انسان کے لیے وہ نظر نہیں آ رہی ہیں، تو انسان اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا، صرف سنتا ہے، پڑھتا ہے اور بس اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہی چیزیں نظر آ جائیں تو شاید انسان جو دنیا میں سجدے سے سر نہ اٹھائے اور ساری زندگی کے لیے سجدے میں سر رکھنا چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔